وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بھائی یہ نہ کرو، بھائی یہ کام نہ کرو، اللہ آپ کو ہدایت دے، ایسے کام نہ کرو، یہ دینی مجالس ہیں، اس میں ایسے کام نہ کرو. اللہ آپ کو قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فقال: فليبلغ الشاهد الغائب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی جو کبھی منع کیا ہے اور پھر ایک بھائی جائے یہ فوٹو کھینچ رہے ہیں، ایسے کام نہ کرو، اللہ کو معاف فرمائے. یہ دین کی مجالس ہیں، اس میں فوٹو کھینچنا یہ گناہ کا کام ہے. بند کر دو اس کو بھائی، اس کو بند کرو موبائل کو. واجہ فرمائے نہ گئے فوٹو مکشے موبائل بند کرے ہوتی یہ واجہ دی موبائل فوٹو کشے گئے واجہ ناراض منتے وجہ گزارش ہندی میں ساتھی وا اشنا منع بھی کرنے مناسب نہیں وجہ اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانی ہے. دیکھیے پہلی امت پہ کتنی مصیبتیں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، کتنی امت پہ مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں. اب تم توبہ کر لیں، اب تم گناہوں سے بچ جائیں. ایسی دین کی مجالس میں جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو، وہاں اللہ کی نافرمانی کریں ہم. فوٹو کھینچنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے ہم بچیں. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں اور پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انسانوں کی، جی ہاں اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انسانوں کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ساری کی ساری کامیابیاں اپنے دین کے ساتھ جوڑی. سارے کے سارے انسانوں کی اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ جوڑی. دین پر چلنے میں کامیابی ہے اور دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے میں ناکامی ہے. موٹی سی بات ہے، ہر آدمی کے سمجھ میں آنے والی بات ہے. پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جی مزدور ہو، مالک ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، سب کے لیے دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی. تو جو دین پر چلیں گے اللہ انہیں کامیاب فرمائیں گے، اور جو دین کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، چاہے کتنا ہی مال دولت جمع کر لیں اور چاہے کتنی ہی چیزیں اکٹھی کر لیں، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے. اگر تھوڑے دن کے لیے، چند دن کے لیے ان کی بڑی عزت نظر آ رہی ہو اور ان کے جو ہے
اچھے گھر، اچھی کار، اچھی کوٹھی، اچھے کپڑے یہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو بڑی عزت والا ہے، بڑا کامیاب انسان ہے، لیکن آخر انجام کے اعتبار سے وہ یقیناً ناکام انسان ہے، ناکام انسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے اور پچھلے انبیاء علیہم السلام کے اور انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کے واقعات اور نہ ماننے والوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان فرمائے۔ قوموں میں سے جن لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر زندگی کو لائے جی، اور اپنے وقت کے نبی کے طریقوں پہ چلنے والے بنے، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے تھے، غریب تھے، کمزور تھے، اللہ انہیں کامیاب فرمایا۔ اور نہ ماننے والے چاہے وہ تعداد میں زیادہ تھے، چاہے وہ تعداد میں زیادہ تھے، چاہے بڑی طاقت قوت کے مالک تھے، اور چاہے بڑے مالدار، بہت زیادہ مالدار ان کے پاس تھا اور بڑی حکومتیں ان کے پاس تھیں، دبدبہ ان کا تھا، روب ان کا سارے انسانوں پر تھا، لیکن وقتی طور سے تھوڑے دن لوگوں میں روب اور دبدبہ ان کا رہا، اور انجام کے اعتبار سے وہ ناکام، انجام کے اعتبار سے ناکام۔ اس لیے کہ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کامیاب فرماتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی ناکامی آتی ہے۔ اللہ کے حکم سے کامیابی آتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی ناکامی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان کر دی، اس امت کے سبق کے لیے، اور اس امت کے دلوں میں یہ یقین اتر جائے کہ کامیابی مال دولت میں نہیں ہے، کامیابی دنیا کے ساز و سامان میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو اللہ کے حکموں کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ کامیاب پاتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اللہ حکموں کو پورا کر رہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل رہا ہے، اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کی محنت کر رہا ہے، خود بھی چل رہا ہے اور دوسروں پر بھی محنت کر رہا ہے، اس میں کامیابی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں قارون کا واقعہ بیان فرمایا، بڑا مالدار تھا، دنیا میں اس سے پہلے کسی کو اتنا مال نہیں ملا، اور شاید بعد میں بھی کسی کو اتنا مال نہیں ملے گا، اتنا مال اللہ نے اس کو دیا، اتنا مال دیا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں، ایک مضبوط طاقتور جماعت ان چابیوں کو اٹھانے سے عاجز آ جاتی تھی، ایک آدمی نہیں، ایک مضبوط طاقتور جماعت ان چابیوں کو اٹھانے سے، اتنی چابیاں تھیں تو وہ تالے کتنے ہوں گے، اور ان تالوں کے اندر خزانے کتنے ہوں گے۔ جن خزانوں کو تالے لگے ہوئے تھے، وہ خزانے ان کے اندر کتنے، اس کے اندر مال ہوگا، کتنا اس میں دولت ہوگی، اللہ ہی جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کے رشتے دار تھے، اس کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں یہ مال دیا ہے، اللہ نے تم کو یہ مال دیا ہے، اللہ کا حکم اس کی زکوٰۃ نکالنے کا ہے، اس کی تم زکوٰۃ نکالو، اللہ کا حکم پورا کرو، باقی مال تمہارا محفوظ ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ باقی مال کو محفوظ فرماتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کا نکالنا، وہ زکوٰۃ والا مال باقی مال کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، اور یہ زکوٰۃ کا نہ نکالنا، اور زکوٰۃ کا مال اس کے مال میں ملا ہوا ہے تو یہ زکوٰۃ کا مال اس کے باقی مال کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ جی ہاں،
اور یہ ارشاد فرمایا جس مال کی زکات نکال دی جائے وہ مال محفوظ رہتا ہے۔ اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے سہارنپور ہندوستان میں، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ ان کے پاس مدرسے کا مال جو چندہ وغیرہ آتا تھا وہ سب اس کی حفاظت کرتے تھے، حساب کتاب کرتے تھے۔ ایک الماری میں وہ سارا مال دولت جو ہے، وہ جو مدرسے کا جو مال ان کے پاس امانت تھا وہ ایک الماری میں رکھتے تھے۔ اللہ والے نیک آدمی تھے، تہجد گزار تھے۔ ایک دن رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چور اس الماری کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا، اب کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، اس سے کہا بے اللہ کے بندے اس میں مال ہے، اب مدرسے کا مال ہے، اور دیکھ میں تجھ کو بتا رہا ہوں اس میں مال ہے اور کافی مال ہے، مدرسے کا ہے، لیکن میں نے اس سارے مال کی زکات نکالی ہوئی ہے اور یہ 3 پیسے کا تالا اس میں لگا ہوا ہے، تو جتنا مرضی زور لگا لے تو اس سے یہ تالا نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس مال کی میں زکات نکال چکا ہوں، یہ مال اللہ کی طرف سے محفوظ ہے۔ کوئی ان کو فکر نہیں تھی کہ چور ہے تالا توڑ رہا ہے، تالا توڑ کے سارا مال لے جائے گا، نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اطمینان سے اٹھے، چور سے یہ کہا اور اس کے بعد استنجی وضو کے چلے گئے، وضو وغیرہ کر کے آئے، نماز میں مشغول ہو گئے۔ چور سے صاف کہہ دیا کہ تالا تجھ سے نہیں ٹوٹے گا، ہے تو یہ بھی بتا دوں تجھ کو کہ تالا بہت قیمتی، بہت خطرناک، بہت مضبوط نہیں، 3 پیسے کا تالا ہے اور تجھ سے نہیں ٹوٹے گا، اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے اس کی زکات میں نکال چکا ہوں، اور جس مال کی زکات نکال لی جاتی ہے وہ مال ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، لگا لے جتنے روز لگا لے۔ چنانچہ اپنے اطمینان سے وضو کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ چور کوشش کرتا رہا، آخر تھک ہار کے واپس چلا، تالا نہیں ٹوٹا اس سے، 3 پیسے کا تالا اس سے نہیں ٹوٹا، کیونکہ اس مال کی زکات نکالی جا چکی۔ آج ہم کو مشکل لگتا ہے زکات نکالنا، مال کم ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، حالانکہ زکات کے نکالنے سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو، جو صدقے آدمی دیتا ہے غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، ضرورت مندوں پہ جو خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ صدقوں کو پالتے ہیں، اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کے صدقات کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ جو آدمی اللہ کو قرض دے۔ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت، لیکن یہ آدمی جو اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرض کے نام سے فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ذمے قرض ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کے میں تجھ کو واپس کروں۔ زکوٰۃ نہیں مال، سود کا مال اللہ اس کو مٹاتے ہیں، اللہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ جس مال میں سود کا مال مل جائے وہ مال بھی خطرے میں آ جاتا ہے، اور جس مال سے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دے دی جائے اللہ تعالیٰ اس مال کو فرماتے ہیں کہ یہ آدمی مجھ کو قرض دے رہا ہے اور میں اس کے بدلے اس کو بڑھا چڑھا کر جتنا اس نے دیا ہے اس سے کئی گنا بڑھا کر میں اس کو واپس کروں۔ اللہ کے ارشاد کے بعد کوئی گنجائش ہے کسی اور بات کی؟ نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ کوئی آدمی سود کا مال بینک سے لے کے آ رہا ہے، سود کا مال بینک سے بڑا خوش ہو رہا ہے، نہ محنت کی نہ مزدوری کی، اتنے 1000 روپے مجھے مل گئے، میں نے بینک میں اتنے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، پیسے بھی محفوظ اور پیسے امانت محفوظ، اور یہ اتنا مجھے مال بغیر محنت کے مل گئے، زکوٰۃ کے اتنے 1000 روپے مل گئے۔
خوش خوش آ رہا ہے. ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں، اب تو یہ ہے نا یہ موبائل جو بیچارے ہمارے بھائی جو ہے غلطی کر رہے ہیں، موبائل اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہے. بعض اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس سے محفوظ ہیں، اس کو نہیں رکھتے. ہمارے بزرگ مانتے ہیں کہ یہ موبائل یہ امت کے لیے بہت نقصان کا ذریعہ ہے، اس کا فائدہ بہت کم اور اس کا نقصان بہت زیادہ. اس کا نقصان بہت زیادہ. ہمارے بزرگ یہ ارشاد مانتے ہیں کہ ہمارے کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس موبائل کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، حرام میں مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے. ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کوشش کرے حتی الامکان اس کو استعمال نہ کرے، مجبوراً استعمال کرے تو بہت کم، ضرورت کے بقدر بس. خیر بارہ تو جیب میں موبائل تھا، اپنے کام کی جگہ سے جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں سے گھر آ رہا ہے. ابھی راستے میں ہے کہ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی، کس کا فون آ گیا؟ جیب سے نکالا، دیکھتا کیا ہے کہ بیوی کا فون ہے. پریشان ہو جاتا ہے، اس وقت بیوی کیوں فون کر رہی ہے؟ میں تو گھر جا رہا ہوں، میرے گھر جانے کا وقت ہے، پہنچنے والا ہوں گھر، کوئی خطرناک بات تو نہیں ہو گئی؟ فون کھولتا ہے، آگے سے بیوی بڑی گھبرائی ہوئی، کہاں ہیں آپ؟ خیریت کیا بات؟ ہاں بچہ چھت پہ پتنگ اڑا رہا تھا، اڑاتے اڑاتے الٹے پاؤں چل رہا تھا، چھت پہ سے گر گیا، سر اس کا پھٹ گیا اور بچہ خون میں لت پت ہے، جلدی پہنچے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی پکڑا، اللہ کا حکم توڑا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی، اب اللہ کی طرف سے پکڑا. اب حواس باختہ آنسوں سے رو رہا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، بہت محبت. جیسے بیوی نے کہا تھا گھر جا کے دیکھتا ہے کہ واقعی وہ بچہ تو خون میں لت پت زخمی ہو چکا، خون میں لت پت ہے. اٹھاتا ہے اس کو، پٹیاں جیسے کیسے باندھتا ہے، بھاگتا ہے لے کر ہسپتال میں. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے معائنے ہوں گے، سر کا معائنہ ہوگا، اس کا معائنہ ہوگا. اب ہزاروں روپے تو اس کے معائنوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، ابھی علاج شروع بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ سر میں چوٹ کتنی آئی ہے اور کہاں کہاں آئی ہے. جب ہمیں رپورٹ آ جائے گی اس کے بعد اس کا علاج شروع کریں گے. اب وہ روتا ہے، چیخیں مارتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹر میرے بیٹے کو بچا لو. استغفر اللہ، اور کتنے یقین کی خرابی کی بات کر رہا ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے کسی کی زندگی؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے؟ ہرگز نہیں. زندگی موت تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں. اب چاہیے تو یہ تھا توبہ کرتا ہے، اللہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، حرام مال لے کر آیا، بہت بڑی غلطی کی، اللہ آپ کی پکڑ آ گئی، مجھے معاف کر. اس کے بجائے اور پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ میرے بچے کو بچا لے، اس کی زندگی بچا لے، میرے ایک ہی بچہ ہے، آپ نے ہی دیا ہے، اس کی حفاظت فرما دے، اس کی جان بچائے. اس کی اللہ سے مانگتا، اب ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، اس کی خوشامدیں کر رہا ہے، ڈاکٹر میرے بیٹے کو بچا لو، ڈاکٹر. انا للہ. کیا ہے کہ جو اللہ نے صاف شاد مار دیا کہ جو سود لیتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ. جی ہاں، جو سود لیتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. جس سے اللہ تعالی اعلان جنگ کا اعلان فرما دے تو اس کے بعد کیا رہ گیا اس کے پاس؟ نہ معلوم کہاں کہاں سے اس پر مصیبتیں آئیں گی اور کیسے کیسے عذاب میں گرفتار ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اعلان جنگ کر دیا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی گھر آ رہا تھا تنخواہ لے کر، مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ لے کے آ رہا تھا. اب جتنی تنخواہ ملتی ہے وہ لے کے جیب میں ڈال دی. آ رہا تھا، راستے میں خیال آیا ہمارے محلے میں ایک غریب عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چلو اپنی تنخواہ میں سے کچھ روپے صدقے کی نیت سے اس کے گھر میں پہنچا دیں. پتہ نہیں اس بیوہ کی کیا ضرورت ہوگی، اس کے معصوم بچوں کی کیا ضرورت ہوگی. اب کچھ پیسے 100 200 500 خاموشی سے اس بیوہ کے گھر میں دے دیے. ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ فون گھنٹی بجنی شروع ہو گئی. فون نکالا، بیوی کا فون ہے. اللہ خیر، فون کھولا، بیوی نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ بس میں محلے میں داخل ہو گیا ہوں، گھر پہنچنے والا ہوں، جلدی آئیے. خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہے، جلدی آئیے. گھر پہنچا، اس نے کہا دیکھو اللہ نے کتنی خیر کر لی، بچہ چھت پہ پتنگ اڑا رہا تھا،
اور اڑاتے اڑاتے پیچھے الٹے پاؤں ہٹ رہا تھا، پیچھے آ رہا تھا، اور قریب تھا کہ 1 پاؤں 2 پاؤں اور پیچھے کرتا تو چھت پہ سے گر جاتا۔ میری نگاہ پڑ گئی، میں چیخ کے اس کو ڈرایا، وہ آگے بڑھ گیا اور اللہ اس کو بچا لیا۔ یہ کیا ہے؟ مایا کہ جب آدمی صدقہ دیتا ہے اللہ اس کی بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ الصدقۃ ترد البلا۔ اس آدمی نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا حکم توڑا، بچے کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ اس آدمی نے اللہ کا حکم پورا کیا، صدقہ دیا، اور ارشاد حدیث پاک میں الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلا کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس پہ جو بلا آنے لگی تھی، بیوی کی نگاہ پڑ گئی، ماں کی نگاہ پڑ گئی بچے پر، چیخ کر بچے کو ڈرایا، بچہ آگے ہو گیا اور گرنے سے بچ گیا۔ یہ کیا ہے کہ صدقے سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر کیا آ رہا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں، ہمارے پیارے نبی ارشاد مارے ہیں، اگر ان 3 باتوں پر میں قسم کھاؤں تو اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں۔ عربی میں کہتے ہیں حانث، حانث نہیں ہوں گا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں جھوٹی قسم، قسم میں جھوٹا ہو گیا، جھوٹ بول رہا ہے، غلط بات پہ قسم کھا رہا ہے، جھوٹی قسم ہے۔ ارشاد میں 3 باتیں ایسی ہیں اگر میں ان پہ قسم کھاؤں تو میں حانث نہیں ہوں گا، یعنی میری قسم جھوٹی نہیں ہوگی۔ ایک بات تو کیا ارشاد مائی کہ جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، تکبر اس کے اندر نہیں ہوتا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک معمولی سا بندہ ہوں، اللہ کا ادنا سا غلام ہوں، میرے اندر کوئی بڑائی نہیں، کوئی نعمت میرے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تمہارے ساتھ مایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھے گا لوگ اس کو ذلیل سمجھیں گے اور اس کو اور ذلیل کریں گے، نہیں۔ ہمارے پیارے نبی جو الصادق المصدوق، جو خود سچے اور جن کو ساری دنیا نے ان کو سچا کہا ہے، وہ ارشاد ہمارے ہیں کہ تواضع سے آدمی ذلیل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں بھائی بلند مرتبہ؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو تواضع جو اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے بزرگ سمجھے، لوگ مجھے بڑا سمجھے، نہیں، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہی ارشاد آئی کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے، جو آدمی صدقہ دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ میں اس پہ قسم کھا لوں تو یہ قسم غلط نہیں ہوگی۔ ہمیں نظر کیا آ رہا ہے؟ زکوٰۃ نکال دی، صدقہ دے دیا، مال کم ہو گیا۔ ارشاد مایا جا رہا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آنکھ جو دیکھ رہی ہے غلط دیکھ رہی ہے، اللہ کے رسول جو ارشاد مارے ہیں وہ سچ ارشاد مارے۔ اب بتائیے جس آدمی نے سود لیا اس کا مال بڑھ گیا یا گھٹ گیا؟ بتائیے بھائی، گھٹ گیا۔ سود تو لیا چند ہزار، اللہ ہی جانتا ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ اس کے خرچ ہو جائیں گے، پھر بھی بچے کی جان خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی خطرے سے باہر نہیں آیا، 2 دن 3 دن سے انتہائی نگہداشت کے کمرے میں رکھا ہوا ہے، اور باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی اس کی زندگی خطرے میں ہے، روز اللہ سے مانگو دعا کرو۔ چند ہزار لیے تھے، لاکھوں خرچ ہو گئے، مال کم ہو گیا، اور چند 100 صدقہ دیے تھے اور لاکھوں بچ گئے، تو مال کم ہوا کہ بچ گیا؟ کتنی بڑی مصیبت سے بچ گیا صدقہ دینے کی برکت سے۔ دوسری بات کیا ارشاد مائی کہ جو صدقہ دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات ارشاد مائی کہ جو آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے، دوسرا آدمی اس پر غصہ ہو گیا بغیر وجہ کے، برا بلا کہا، ماں باپ کی گالیاں دے دی، اس کو برا بلا کہا، اب اس کو بھی غصہ آتا ہے، شیطان اس کو بھڑکاتا ہے، تو چھوٹے باپ کا ہے، اس کی کیا مجال ہے میرے باپ کو کچھ کہے، ایسی کی تیسی، میں تو ایسے تیسے کر دوں گا اس کو۔
آدمی غصہ آتا ہے. حکم کیا ہے؟ اللہ کے لیے اس کو معاف کر. اور لوگ کیا کہتے ہیں، وہ خود بھی کیا سمجھتا ہے، اگر میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا ذلیل انسان ہے، اس نے اتنا برا بلا کہا، اس کے باپ تک پہنچ گیا اور اس نے کچھ نہیں کہا اس کو. بڑی ذلیل انسان ہے، ذلیل انسان ہے، اس کو بدلہ لینا نہیں آتا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے اس کے معاف کرنے سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی، اس کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. صدقے کے بارے میں عرض کیا ابھی، حدیث شریف میں آتا ہے ہر روز صبح کو سورج نکلتا ہے، ہر روز صبح کو سورج نکلتا ہے. سورج کے دائیں طرف ایک فرشتے ہوتے ہیں اور سورج کے بائیں طرف ایک فرشتے ہوتے ہیں. ہر روز دائیں طرف والے دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، ربی اعطی منفقا خلفا، اے میرے رب جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے، ضرورت مندوں پہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما. ہر روز فرشتے دعا کرتے اس کی، ربی اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما. اور بائیں طرف جو فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ربی اعطی ممسکا تلفا، اے میرے رب جو اپنے مال کو روک کے رکھا ہوا ہے، اپنے مال کو جمع کر کے اپنے تجوری میں دبا کے رکھا ہوا ہے، غریبوں پہ ضرورت مندوں پہ خرچ نہیں کر رہا، اے اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے، اس کے مال کو تباہ کر دے، ضائع کر دے. ربی اعطی ممسکا تلفا. اب بتائیے ہمارے پیارے نبی گویا کہ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اور ادھر فرشتے دعا کر رہے ہیں اے اللہ جو آپ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ آپ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، ضرورت مندوں پہ، اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی بدلہ عطا فرماتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا، ضرورت مند بیچارہ، اس نے حضرت علی سے عرض کیا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. آپ نے ایک آدمی کو گھر بھیجا کہ جاؤ فاطمہ سے کہو گھر میں جو پیسے رکھے وہ دے دو، گھر میں جو پیسے رکھے وہ دے دو. غالباً 40 درہم تھے. حضرت فاطمہ نے پیغام بھیجا کہ صرف 40 درہم گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے. فرمایا کوئی مذائقہ نہیں، وہی دے دو. انہوں نے سرکار کی صاحبزادی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، فوراً دے دیے بلا چونچرا. اب گھر میں کچھ نہیں، گھر میں کچھ نہیں، صاحبزادوں کے لیے کچھ نہیں، بچوں کی والدہ کے لیے کچھ نہیں، والد کے لیے کچھ نہیں، گھر خالی. انہوں نے بھجوائے، انہوں نے فوراً اس ضرورت مند کو سائل کو دے دیے. ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس سے اٹھے نہیں. ایک آدمی پاس سے گزرا، اے علی اونٹ خریدو گے؟ ہاں خریدوں گا. کتنے کا ہے؟ 100 درہم کا. خریدتا ہوں لیکن پیسے نقد نہیں، ادھار. کوئی بات، مجھے آپ پہ پورا اعتبار ہے، پورا بھروسہ ہے. اچھا یہاں باندھ دو. 100 درہم میں اونٹ خرید لیا اور اونٹ وہاں باندھ دیا، اونٹ وہاں چلا گیا، بعد میں آ کے پیسے لے لوں گا. وہی مجلس ہے جہاں غریب کو 40 درہم دیے، وہی مجلس ہے وہاں سے بھی اٹھے نہیں، ایک اونٹ والے سے 100 درہم میں اونٹ خرید لیا. اور وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور آدمی پاس سے گزرا، اے علی اونٹ آپ کا ہے کہ ہاں؟ بیچو گے کہ ہاں بیچوں گا. کتنے کا بیچو گے؟ کہا 120 درہم کا، لیکن پیسے نقد لوں گا. کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. 120 درہم اس نے دیے. میں شاید کچھ بھول رہا ہوں جی.
بھول رہا ہوں. تو کتنے کا بیچا؟ 6 درہم خرچ کیے تھے، 120 میں خریدا، 200 میں بیچا، پھر 7 مولوی صاحب مجھے شک پڑا کہ بھول رہا ہوں. مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ 6 درہم خود صدقہ کیے تھے اور 60 درہم میں خریدا تھا. 6 درہم صدقہ کیے، 60 درہم میں اونٹ خریدا، اور جو دوسرا آدمی آیا اس نے کہا بیچو گے کہ ہاں بیچوں گا. کتنے کا؟ کہ 120 درہم کا. 120 درہم کا. لیکن پیسے نقد ہوں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. 120 درہم نقد پیسے دیے انہوں نے اس آدمی نے، اور اونٹ کھول کے لے گیا. وہ 60 درہم بھجوائے اونٹ والے کو اور 60 درہم بھجوائے گھر میں حضرت فاطمہ کو. انہوں نے پوچھا کیسے ہیں؟ کہ اللہ نے اپنے خزانوں سے دیے ہیں. 6 درہم خرچ کیے تھے، اللہ ایک کے بدلے 10 گنا دیتے ہیں. 6 درہم خرچ کیے تھے، 60 درہم اللہ نے اسی وقت واپس دے دیے. یقین کے ساتھ جب عمل کریں گے اللہ اس کا نتیجہ ظاہر فرمائے. اللہ بہت جلدی بدلہ عطا فرماتے ہیں، بہت جلدی بدلہ عطا فرماتے ہیں. میرے بھائیو دوست بزرگو، اللہ کے حکموں پر چلنے میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے میں کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارنے میں ناکامی ہی ناکامی. ایک صحابی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی دروازے پر ایک سائل آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. گھر میں کتنے درہم تھے؟ کتنے درہم تھے گھر میں 40 درہم تھے. جو کام کرنے والی خادمہ تھی اس سے کہا جاؤ یہ دے آؤ. اس نے کہا گھر میں اور کچھ نہیں ہے، آپ کا روزہ بھی ہے، افطاری کا سامان بھی انہی پیسوں سے لانا ہے. کوئی مذائقہ نہیں، جب اللہ کا بندہ گھر کے دروازے پہ آ گیا ہے یہ 40 کے 40 اس کو دے دو. دے دیے. وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا بیچارہ. اب گھر میں کچھ نہیں، افطاری کے لیے بھی انتظام کرنے کے پیسے نہیں ہیں. ظہر کی نماز کا وقت آیا، وضو کر کے مسجد میں تشریف لے گئے نماز کے لیے. ظہر پڑھی، مسجد میں ٹھہرے رہے. عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز پڑھی، وہیں ٹھہرے رہے. غروب ہو گیا، پانی وغیرہ سے افطار کر لیا، روزہ تھا. اور اطمینان سے مغرب کی نماز پڑھی اور نوافل پڑھے. اور نوافل پڑھنے کے بعد گھر میں آئے تو خادمہ نے دسترخوان بچھایا اور بہت عمدہ کھانا سامنے لگا دیا. بہت حیران ہوئے کہ کھانا کہاں سے لے کر آئی، گھر میں تو کچھ نہیں تھا، کہاں سے انتظام کیا؟ اس خادمہ نے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیے آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ کہا ہے، سارا گھر تیرے حوالے کیا ہوا ہے، تو خدمت کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہے. کہنے لگی آپ کے جانے کے بعد میں نے گھر کو جھاڑنا پوچھنا شروع کیا اور فرش کی جھاڑو دے رہی ہوں. آپ کا بستر جھاڑنے کے لیے جب میں نے اٹھایا، آپ کا تکیہ ہٹایا تو اس کے نیچے 400 درہم رکھے ہوئے تھے. آپ نے 400 درہم تکیے کے نیچے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اب مجھے بتایا بھی نہیں آپ نے. کہنے لگے واللہ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں رکھے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے، اللہ نے اپنے خزانوں سے عطا فرمائے. ابھی مسجد گئے ہیں اور خادمہ صفائی کر رہی ہے، 40 دیے، 400 اللہ نے دے دی، ایک کے بدلے 10 گنا. ایک صحابیہ حضور کے گھر میں ام المؤمنین کے پاس ایک کپی تھی، اس میں اصلی گھی، دیسی گھی. اس زمانے میں تو نقلی وقلی گھی کہاں ہوتا تھا، تیل کہاں ہوتا، تیل ہوتا تھا زیتون کا یا اصلی گھی ہوتا تھا. گھی سے بھری کپی ہدیے کے طور پہ حضور کے گھر میں بھیجی. خادمہ سے کہا جاؤ یہ لے جاؤ اور حضور فلاں گھر میں دے آؤ، فلاں گھر. وہ لے گئی، انہوں نے دعا دی اور وہ گھی خالی کر لیا اور خالی کپی اس کو واپس کر دی. موٹے کپڑے کی وہ تھیلی سی تھی، کپی کہتے تھیلی تھی، خالی تھیلی لا کے
جہاں وہ گھر والے اس میں گھی ہوتا تھا، جہاں لٹکا کے رکھتے تھے، جو کچے گھر ہوتے تھے اس زمانے میں چوہے ہوئے پھرتے رہتے تھے، اگر نیچے گھی رکھیں گے تو چوہا خراب کرے گا، تو وہ لٹکا کے رکھتے تھے۔ خادمہ نے لا کر وہ خالی کپی موٹے کپڑے کی جو تھیلی سی وہ اس نے وہی لٹکا دی۔ تھوڑی دیر بعد گھر والی وہاں سے گزری تو کیا دیکھیے کپی گھی سے بھری ہوئی ہے، اور اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ اس میں اوپر سے گھی گر رہا ہے۔ اس نے آواز دی اپنی خادمہ کو، وہ بھاگتی بھی آئی، ڈانٹ غصے سے آواز دی، وہ بھاگتی بھی آئی، میں نے تجھ کو کہا تھا فلاں ام المؤمنین کے گھر میں جائے، حضور گھر میں گھی دیا، تو دے کے نہیں آئی؟ کہ میں تو دے کر آئی ہوں، میں تو دے کر آئی ہوں، اور میں نے اپنے ہاتھ سے خالی کپی، اور میں نے دیکھا ام المؤمنین نے اس تھیلی کو، اس کپی کو بڑے رگڑ رگڑ کے خالی کیا تھا، اس میں کوئی گھی کا نام نشان نہیں تھا، انہیں پوری خالی کر کے مجھ کو دی تھی، اور خالی کپی میں لا کے لٹکائی تھی۔ کہنے لگی دیکھ ہے یہ کیا، پوری بھری ہوئی ہے گھی سے، اور اس میں سے گھی بلکہ ابل رہا ہے، باہر گر رہا ہے۔ کہا کہ اللہ کے لیے ہم نے دیا، حضور کے گھر میں بھیجا، اسی وقت اللہ نے ہم کو واپس دے دیا۔ یہ واقعات ہے میرے بھائیوں، واقعات۔ فضائل صدقات میں مجھے یاد آیا، ایک اور قصہ یاد آ گیا۔ فضائل صدقات میں ایک صاحب، ان کے گھر میں ایک بکری تھی، بقرعید آ گئی، تو اب کیا کریں بھائی، ہمارے پاس تو اور کوئی ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس تو قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب ہوتی تو اس کو ہم ذبح کر لیتے، ایک ہی بکری ہمارے پاس، چلو بھائی ہم قربانی نہیں کرتے، ہم پہ تو اللہ نے واجب نہیں کی قربانی، تو نہیں قربانی کی۔ اللہ کی شان، گھر میں مہمان آ گئے، اور گھر میں اس بکری کے علاوہ کچھ کھانے کو تھا نہیں۔ اب شوہر نے کہا کیا کرے، مہمان کا اکرام تو واجب ہے، مہمان کا اکرام تو واجب ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر، اللہ کے آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ شوہر نے کہا کہ بھائی بقرعید آئی تھی تو ہم پر تو قربانی واجب نہیں تھی، اس لیے ہم نے بکری ذبح نہیں کی، لیکن اب تو مہمان آ گئے ہیں، اب مہمان کے اکرام کا تو حکم ہے، مہمان کا اکرام تو واجب ہے، ہمارے پاس اکرام کرنے کے لیے کوئی اور چیز ہے نہیں، لاؤ اسی بکری کو ذبح کر لیتے ہیں مہمان کے لیے۔ بیوی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ کہنے لگے ایسا کرو تم بچوں کو گھر میں رکھو، بچوں کو بکری سے بہت محبت ہے، بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، میں گھر کے باہر لے جاتا ہوں، خاموشی سے ذبح کر لیتا ہوں، اور کھال اتار لیتا ہوں، اور گوشت کاٹ کے لا کے دے دوں گا، بچوں کے سامنے ذبح کروں گا تو بچے روئیں گے، بچوں کو تو بکری سے بہت محبت ہے۔ اور گھر کے باہر لے گئے، گھر کے باہر لے گئے، بچوں کو ماں نے گھر میں روک لیا اور جا کے بکری کو ذبح کیا۔ ابھی اس کی کھال اتار رہے تھے، بیوی نے گھر میں سے آواز دی کہ آپ نے بکری ذبح نہیں کی؟ نہیں ذبح کر دی میں نے تو اس کی کھال اتار رہا ہوں، یہ دیکھیے دیوار پہ کون کھڑے ہوئے، دیکھا تو ویسی ہی بکری دیوار پہ کھڑی ہے، ویسی بکری دیوار پہ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد دیوار پہ سے گھر کے اندر کود گئی۔ خیر انہوں نے بکری کی کھال اتاری، گوشت بنایا، وہ تو لا کے بیوی کو دیا کہ گوشت پکاؤ ایمان کے لیے۔ اب جو اس بکری کو دیکھا وہ اللہ کی ایسی نعمت کہ جب اس کا دودھ نکالنے کے لیے ایک تھن کو دبایا تو اس میں سے شہد نکل رہا، ایک تھن میں سے شہد اور دوسرے تھن میں سے دودھ، ایک تھن میں سے دودھ، ایک تھن میں سے شہد۔ اب ماں نے بچوں سے کہا کہ دیکھو یہ بکری اللہ نے تم کو دی ہے، اور یہ اس کا خیال رکھنا، اور یہ تو ہمارے ایمان والوں کے دلوں میں چڑھتی ہے۔ ادھر بکری ذبح کی، ابھی کھال اتار رہے تھے، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم پورا کرنے کے لیے بکری کو قربان کر دیا، ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں مہمان کے کرام کے لیے، اس کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت، ابھی بکری کا گوشت بھی نہیں بنایا تھا، اللہ نے ایسی بکری، برکت والی بکری ان کو عطا فرما دی، ایک تھن سے شہد، ایک تھن سے دودھ۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے بھائی، پیارے بھائیوں، یہ حقیقت ہے،
یہ کہانیاں قصے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے احکامات کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیاب فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور تشریف فرما تھے، دو صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا حضور کو، حضور نے سلام کا جواب دیا، حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ اب حضور کے سامنے 3 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ، 2 اور، ایک حضرت ابو ہریرہ، 2 اور۔ حضور کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے جس میں صرف 7 دانے کھجور کے ہیں۔ کتنے بھائی؟ کتنے بھائی ذرا بتائیے؟ 7 دانے۔ صحابہ کتنے ہیں؟ صحابہ کتنے ہیں بھائی؟ 3 صحابہ، ایک حضرت ابو ہریرہ اور 2 صحابہ اور۔ صحابہ 3 ہیں اور کھجوریں 7 ہیں۔ اگر 7 دانے کھجور کے تقسیم کرے 3 صحابہ تو ہر ایک کے حصے میں 2 اور ایک کھجور کا 3/4 حصہ، 2.25 کہہ لیجیے، 2.25 کھجوریں تینوں کے حصے میں آتی ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لو بھائی بسم اللہ پڑھو کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، کھجوریں کھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تینوں نے بسم اللہ پڑھی اور حضور کے ارشاد پر ہم نے کھجوریں کھانی شروع کی، حضور کے ارشاد پر کھجوریں کھانی شروع کی۔ ہمارے ہم کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں، بھوک بہت لگی ہوئی تھی، تینوں صحابہ کھجوریں کھا رہے ہیں پلیٹ سے اٹھا کر، اور منہ سے گٹلی نکال کر دوسرے بائیں ہاتھ میں رکھ رہے ہیں، بائیں ہاتھ کی مٹھی میں رکھ رہے ہیں۔ کھجور اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، گٹلی یہاں رکھ رہے ہیں الٹے ہاتھ میں۔ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کھائے جا رہے ہیں اور کھجوریں ختم نہیں ہو رہی، حالانکہ صرف 7 کھجوریں تھیں، ہم کھائے جا رہے ہیں، کھجوریں ختم نہیں ہو رہی۔ جب ہم تینوں کا خوب پیٹ بھر گیا، ایک صحابی نے مٹھی کھولی اور کھجور کی گٹلیاں گنی تو ان کے ہاتھ میں 50 گٹلیاں تھیں۔ کتنی بھائی؟ 50۔ دوسرے صحابی نے مٹھی کھولی اور ان کے ہاتھ میں 50 گٹلیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مٹھی کھولی اور اپنے ہاتھ کی گٹلیاں گنی تو میرے ہاتھ میں 54 گٹلیاں تھیں۔ 54، 50 اور 4، 50 اور 50 کتنی ہو گئے بھائی؟ 50 اور 50 کتنے ہو گئے؟ 100 اور 54، 154 کھجوریں ان تینوں صحابہ نے کھا لی۔ ہاتھ میں گٹلیاں موجود ہیں، کوئی خواب تو نہیں ہے، 154 گٹلیاں تینوں کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ پیٹ خوب بھر گیا اور پلیٹ میں 7 دانے کھجور کے ویسے کے ویسے رکھے۔ اللہ غیب کے ہدایت سے عطا فرماتے ہیں، جب اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں، آئیے آگ بجھا دو، پنڈال کے اندر آگ نہ جلایا کریں، ہمارے سب مشرے والے منع کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 2-3 دفعہ یہ آگ بھڑکی ہے، اللہ اس کو بجھا دیں۔ کھانا وانا پکانا ہو تو پنڈال سے باہر پکا لیں یا اندر نہ پکائے، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جب مشورے سے جو چیز طے ہوئی ہے اس کے مطابق چلیں گے، اس میں خیر ہے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اب کیا ہے؟ جب اللہ کے حکموں پہ زندگی کو لائیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی کو لائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کے پورا کرنے پر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے پر اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرمائیں گے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ پورا کرنا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرتے چلے جائیں پیارے نبی کے طریقوں پر۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ رب العزت
ارشاد فرما رہے ہیں ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ رب العزت، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے، سچ ہے۔ پہلی آیت کیا ارشاد فرمائی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اپنی بے شک یقینی کتاب میں، یقینی کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں اگر ایمان تقوی اختیار کر لے آسمان سے بھی برکتیں ہیں، زمین سے بھی برکتیں ہیں۔ آج امت ہم کو نظر آ رہا ہے، آج امت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں سے محروم ہو گئی، اللہ کی نصرت سے محروم ہو گئی۔ آج یہ برکت کے جو واقعات صحابہ کے ملتے ہیں ہم سوچے پڑ جاتے ہیں کیا ایسا ہوا ہوگا، کیا ایسا ہوا ہوگا؟ 100 دانے کھجور کے اور کھا رہے کہاں سے آ رہی ہیں؟ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں جی مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہو، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اللہ آسمان سے نہیں ٹپکائیں گے؟ نعوذ باللہ، اگر اللہ چاہے تو آسمان سے بھی ٹپکا سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرمائیں گے یہ اللہ کے علم ہے۔ ہم ویسے بنے جیسے اللہ چاہ رہے ہیں، جیسے اللہ چاہ رہے ہیں، جیسے اللہ کے حکم ہیں اور جیسے پیارے نبی کے طریقے ہیں، اور اس کی محنت کرنے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اور آپ کی ایک ایک مبارک سنت پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اس پہ ہم خود بھی چلیں اور پوری امت کو اس پہ لانے والے بڑے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددیں نازل ہوں گی۔ آج امت محروم ہو گئی، دنیا والوں کو دیکھ کر، دنیا کے مشاہدے پڑھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر آج ہمارا یقین بگڑ گیا۔ پیسے کمانے میں لگ گئے، ہر آدمی پیسہ 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 پیسہ، پیسے کمانے میں ایسے لگ گئے، ہائے ہائے، پیسے کماؤ پیسے کماؤ، پیسے جتنے زیادہ ہوں گے مزے ہی مزے ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ حالانکہ بعض دفعہ پیسوں کا زیادہ ہونا اس آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے بال بچوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ڈاکو گھر میں گھس گئے، نکال دو تجوری کی چابی، نکال دو سارا مال۔ گھر کے مالک نے ذرا تھوڑا سا پس و پیش کی، تھوڑا سا ان سے خوشامد کرنے لگا، پستول نکالی، گولی مار دی۔ اب یہ مال اس کو بچانے والا، اسے کامیاب کرنے والا، یا یہ دولت اس کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بن گئی؟ اس کی دولت اس کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ رب العزت کے حکموں پہ چلیں گے، ان کو حکموں کو پورا کریں گے اور پیارے نبی کے طریقوں پہ چلیں گے، وہ کریم ذات حفاظت فرمائے گے۔ ہلاکت کے نقشوں میں وہ بچا دیں گے، ہلاکت کے نقشوں میں بچا دیں گے۔ ہر طرف سے ہلاکت کے نقشے، ہر طرف سے موت ہی موت، اللہ تعالیٰ اس میں بچائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنی بیوی اور معصوم بچے، دودھ پیتے بچے کو جہاں ہمارا بیت اللہ ہے، ہمارا گھر ہے، وہاں چھوڑا۔ لق دق میدان، کوئی درخت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں، لق دق صحرا، چھوڑا۔ اللہ کا حکم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ جو آپ کا حکم ہے اس کے لیے حاضر ہوں۔ شام کے ملک سے جہاں ماشاءاللہ پھل، باغات، کھانے پینے کی چیزیں اور چشمے، وہاں سے اپنی اہلیہ کو، معصوم بچے کو لے کے چلتے ہیں۔ راستے میں جگہ جگہ اتر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، رات کو آرام کر رہے ہیں، بیوی سے باتیں کرتے ہوئے سفر طے ہو رہا ہے۔ جب پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ، اب دوسرا حکم کیا آ گیا؟ یہاں اپنے بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑ دو، اب بیوی سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ، بڑے لوگوں کے لیے اللہ سے بڑے حکم حاصل ہیں۔ اس اپنی بیوی کو، تنہا عورت ذات کو اور دودھ پیتے معصوم بچے کو یہاں چھوڑ کے جاؤ، لیکن بات کرنے کی اجازت نہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ بیوی کو اتارا، بچہ گود میں ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ کھجوریں، کچھ پانی پاس رکھ دیا۔
بیوی دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس لگدگ میدان میں، اس لگدگ صحرا میں جہاں پلنے کا کوئی سامان نہیں اور ہلاکت کے سارے سامان. یہ تھوڑا بہت جو کھجورے پانی یہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کہیں سے انتظام نہیں ہوگا. پیاس بھوک پیاس سے تڑپ کے مر جائیں گے. کوئی صحرائی جانور آ گیا، صحرا میں سنا ہے گوشت خور جانور ہوتے ہیں بڑے خطرناک، کوئی صحرائی جانور آ گیا چیٹ پھاڑ کے ختم کر دیں گے. نہیں، بس اللہ کا حکم آ گیا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جو آپ کا حکم ہے اس کے لیے حاضر ہوں. بیوی بچے کو یہاں چھوڑنے کا آپ کا حکم ہے، میں نہیں دیکھتا کہ کیا ہوگا، میں نہیں سوچتا کیا ہوگا، بس میں تو حکم پورا کر. اب ان کو بٹھا کر اتار کر کچھ کھجورے کچھ پانی پاس رکھ دیا، موڑ گئے واپس جانے کے لیے. حضرت حاجرہ علیہ السلام حیران رہ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس بیابان میں. پیچھے کتا پکڑ لیا، اے ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چپ، بولنے کی اجازت بولنے کی اجازت نہیں. پھر دوبارہ پوچھا، اے ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ خود ہے، معصوم بچہ گود میں ہے. کچھ چپ، کوئی جواب. تیسری مرتبہ پوچھا، آخر وہ بھی تو اللہ کی جلیل قدر نبی کی اہلیہ تھی، اللہ کے جلیل قدر نبی کی اہلیہ تھی. سمجھ گئی اللہ کے نبی جب کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے. یقیناً ان کو اللہ کا حکم ہوا ہوگا کہ ہم دونوں کو یہاں چھوڑ دیں، ایسے چھوڑ کے نہیں جا رہا. یہ کوئی ظالم انسان نہیں ہے، تو بہت شفیق انسان، اللہ کے نبی ہے، بہت شفیق انسان ہے. پھر پوچھا، 3 دفعہ تو پوچھتی نہیں، 3 دفعہ تو پوچھا کہ ہمیں کسی پاس چھوڑ کے جا رہے ہو. پھر چوتھی دفعہ پوچھا، اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ آخر ایک نبی کی اہلیہ ہے اور ایک ہونے والے نبی کی ماں ہے. ایک نبی کی اہلیہ جلیل قدر نبی کی اہلیہ اور ایک ہونے والے نبی معصوم بچہ گود میں ہے، آگے چل کے انہوں نے نبی بننا تھا، ان کی ماں ہے. پوچھا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اب بولنے کی اجازت نہیں تھی، گردن ہاں میں ہلا دی کہ ہاں اللہ کا حکم، زبان سے نہیں بولے. فوراً کیا فرماتی ہیں، فَإِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، اگر اللہ کا حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے. کیا کہہ دیا آپ نے؟ جانا ہے جائیے، اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، جائیے. اب بیٹھی ہیں عورت ذات، گود میں معصوم بچہ، کوئی پاس نہیں، کوئی دل بہلانے والا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. دائیں طرف دیکھیے تو لگدگ میدان، بائیں طرف دیکھیے تو صحرا، کوئی درخت بھی تو نہیں جس کی چھاؤں میں بیٹھ جائیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں کھیتی ہو نہیں سکتی. اللہ نے اس زمین میں اس صلاحیت نہیں رکھی کہ اس میں درخت اگے یا اس میں کوئی پھل پھول ہوئے، کوئی سائے کی جگہ بھی نہیں. بیٹھی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے، اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ ہی ان کی حفاظت فرمائیں گے. اور اونٹ پہ سوار ہو گئے، جا رہے واپس. جب ٹیلے پہ چڑھے اور ٹیلے سے نیچے اتر گئے، بیوی اور بچہ معصوم بچہ اونٹ میں ہو گئے. اب وہاں اونٹ سے اترے، اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف منہ کیا، نماز پڑھی، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہی ساری انسانیت کو حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کرو، اللہ کا حکم پورا کرو. اللہ کا حکم پورا کرنے میں اگر تمہیں کوئی نقصان بھی نظر آ رہا ہے، سمجھ لو، یقین کر لو کہ یہ نقصان نہیں، اللہ اس نقصان کو اپنے کرم سے دور فرما دے. اگر اس میں حفاظت نظر نہیں آ رہی، یقین رکھو اللہ کے حکم پورا کرنے میں ہی حفاظت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب ٹیلے کی اوٹ پہ ہو کر نماز پڑھتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو آپ کے حکم سے اس وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی
سب کوئی سبزہ اگ نہیں سکتا، یہاں چھوڑ کے اللہ میں چھوڑ دیا ہے آپ کے وقت عند بیتک المحرم، جو آپ کا احترام والا گھر ہے اس کے پاس ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کرے۔ اور کیا ہمارے ہیں وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ ایسے لگ دق صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ دنیا بھر کے انسانوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ یقین تھا ظاہر تو ہوں گے نہیں۔ اور اگلی دعا کیا مانگ رہے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان کو پھل عطا فرما۔ تو اس وادی میں، اس صحرا میں جہاں کوئی درخت اگ نہیں سکتا، وہاں دعا کیا ہمارے اے اللہ ان کو پھل عطا فرما۔ اس قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے، اس قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے، اس صحرا میں پھل عطا فرمائے۔ آج تک حجاج جو جاتے ہیں، عمرے والے جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آتے ہیں، وادی وہی ہے، میدان وہی ہے، صحرا وہی ہے، اور پھلوں کی دکانیں پھلوں سے بھری ہوئی، کیلا اتنا عمدہ، سیب اتنا عمدہ، مالٹا اتنا عمدہ، پتہ نہیں دنیا کے کس کس ملک سے پھل وہاں آتے ہیں، ایک سے عمدہ پھل۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان کو پھل عطا فرما تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کریں۔ وہاں تو کچھ نہیں کہا اپنی بیوی سے، وہاں تو حکم نہیں تھا بات کرنے کا، لیکن جب وہاں سے اوٹ میں ہو گئے، بیوی بچے ٹیلے کے اس طرف ہیں، آپ ٹیلے کے اس طرف ہیں، نظر نہیں آ رہے، اب اللہ سے لہک لہک کے مانگ رہے ہیں، اللہ سے لپٹ لپٹ کے مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں مانگ رہے ان کی حفاظت فرما، وہ تو یقین تھا وہ ذات جس نے حکم سے، جس کے حکم سے میں چھوڑ رہا ہوں وہی حفاظت فرمائے گا، یہ نہیں حفاظت نہیں مانگی، یہ مانگا اے اللہ یہ یہاں پر اکیلے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، لوگ یہاں آئیں اور ان کو پھل عطا فرما، خوب پھل کھائیں گے اور تاکہ آپ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا ہم سب کے سامنے علماء واقعات بیان فرماتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، پیاس سے برا حال، چھاتی میں دودھ خشک ہو گیا، معصوم بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، رو رہا ہے۔ ایک ماں کے دل سے پوچھیے، ایک ماں کے دل سے پوچھیے، جب معصوم بچہ دودھ پیتا بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، خود پی لوں اگر تھوڑا پانی چند قطرے بچے کے منہ میں حلق میں ڈال دو، اس کا حلق تر ہو جائے۔ کیا گزر رہی ہوگی ماں پر، بےتاب ہو کر بچے کو زمین پہ لٹایا، دوڑتی ہیں صفا کی طرف، صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، شاید کوئی قافلہ، کوئی انسان کوئی نظر آ جائے، اس سے کھانے پینے کی کوئی چیز لے لوں، پانی لے لوں، کوئی نظر نہیں آتا، چاروں طرف نگاہ دوڑاتی ہیں، اچھا اس طرف تو کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ سامنے مروہ پہاڑی ہے، وہاں جا کے دیکھتی ہوں شاید اس طرف کوئی قافلہ گزر رہا ہو، یہ صفا کی طرف سے تو کوئی قافلہ نہیں گزر رہا، یہاں اچھی طرح دیکھ لیا، اب مروہ کی طرف جا رہے ہیں، بچہ معصوم بچہ وہاں اکیلا لیٹا ہوا ہے، اکیلا لیٹا ہوا ہے، رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ اب جو نیچے اتر کے چلتی ہیں، نشیب میں آئیں تو بچہ نظر نہیں آ رہا، دوڑتی ہیں وہاں، بچہ نظر نہیں آ رہا، دوڑتی ہیں، پھر مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، بچہ نظر آ گیا، ہاں اللہ کا شکر ہے بچہ محفوظ ہے، اور مروہ پہاڑی پہ چڑھ کے چاروں طرف دیکھتی ہیں، چاروں طرف دیکھتی ہیں، کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، 7 چکر لگائے۔ ایک دفعہ وہاں صفا مروہ کے درمیان اللہ کے فضل و کرم سے جانا ہوا، گھر والے بھی ساتھ تھے، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ جو دوڑنے کی جگہ ہے بیچ میں جہاں مرد دوڑتے ہیں وہاں دوڑ رہی ہے عورت، میں نے گھر والوں کو بھیجا جا کے سمجھاؤ اس کو، عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مردوں کے لیے دوڑنے کا حکم ہے یہاں پر۔ گھر والے وہاں گئے، جا کے اس سے سلام کیا، بات کی، اس نے کہا وہ جو یہاں دوڑی تھی وہ عورت تو تھی، اس عورت نے جاہی سے کیا کہا کہ جو دوڑنے والی وہ عورت تو تھی، میں بھی عورت ہوں، میں بھی دوڑ رہی ہوں۔ تو گھر والوں جا کے مجھے بتایا، میں نے کہا جا کے ان سے کہو جب وہ دوڑ رہی تھی اس وقت یہاں کوئی مرد نہیں تھا، اب تو چاروں طرف مرد ہے، اور اللہ ان کے لیے دوڑنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہوگا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، دوڑ رہی تھی بچے کی خاطر۔ اب یہاں تو عورتوں کو منع فرمایا دوڑنے سے، چاروں طرف مرد ہیں اور
اور مردوں سامنے دوڑے گی؟ منع کرو جا کے اس کو، اللہ کا حکم نہیں ہے. وہ جو کر رہی تھی اللہ کے حکم سے کر رہی تھی، اور ہمارے عورتوں کو اللہ کی طرف سے دوڑنے کا حکم نہیں ہے. وہ عورت فون ٹھہر گئی، مان لیا اس کے بعد اور چلنے لگی. تو اب وہ دوڑ رہی، 7 چکر پورے کر لیے. اب ان کو کچھ آواز آئی، بچے کے پاس کچھ آواز آئی، فوراً بچے کے پاس آئی اور کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خیر ہو تو ہم کو دو. وہ کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے جو منظور تھا جتنی قربانی وہ پوری ہو گئی، 7 چکر لگ گئے. اب حضرت جبریل صاحب کو بھیجا، جا کے جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں پر مارو، اپنی قدرت سے ہم چشمہ نکالیں گے، اپنی قدرت سے پانی کا چشمہ نکالیں گے. حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، پر مارتے ہیں جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بلبلا رہا ہے. اب روتے روتے بچے کا حلق بھی خشک ہو گیا ہوگا. اب جب پر مارا تو پانی ابلنا شروع ہو گیا. اب اس پانی کے ارد گرد وہ ریت کی منڈے بنانے لگی، اپنی عبرانی سیانی زبان میں فرما رہی ہیں زمزم زمزم. ارے ٹھہر جا، ارے ٹھہر جا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاذ مایا حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری والدہ حضرت حاجرہ پہ رحم فرمائے. وہ جو انہوں نے منڈیر بنائی اور زبان سے ارشاد فرمایا زمزم زمزم، ارے ٹھہر جا ٹھہر جا. ان کی زبان میں زمزم کے معنی ٹھہر جا ٹھہر جا. یہ جو فرمایا اگر یہ نہ کرتی، منڈیر نہ بناتی اور زمزم زبان سے ارشاد نہ فرماتی، اللہ کی رحمت کو اتنا جوش آیا تھا کہ یہ زمزم کے جو چشمہ ابلا تھا یہ پوری دنیا میں پہنچا تھا. اللہ اپنی قدرت سے اس زمزم کے پانی کو پوری دنیا پہنچاتی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں. اب وہ اس کی منڈے بنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں زمزم زمزم ٹھہر. اب وہاں پر وہ زمزم کا پانی وہیں اس جگہ رہے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ جو آج کل وہاں حکومت ہے، سعودیوں کی حکومت ہے، ان حضرات نے چاہا کہ بھئی زمزم کے کنویں کی صفائی کرنی چاہیے. اور سے دراز سے اس کی صفائی نہیں ہوئی، پتہ نہیں اس کے اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہوگا. تو انہوں نے بڑی بڑی موٹریں لگائیں، بڑی بڑی موٹریں لگائیں کہ اس کا پانی خالی کریں. جب پانی کچھ کم رہ جائے گا پھر صفائی کریں گے اس کی. لیکن جناب بڑی بڑی موٹریں لگائیں اور نکالی جا رہی، پانی نکالی جا رہی، پانی کمی نہیں ہو رہا، پانی کمی نہیں ہو رہا. پھر انہوں نے غوطہ خوروں کو اتارا، لباس جو ہوتا ہے غوطہ خوری کا وہ پہنا کے اتارا. تو انہوں نے اندر جا کر دیکھا کہ جتنا زیادہ پانی نکال رہے ہیں نیچے سے اس سے زیادہ تیزی سے پانی آ رہا ہے. وہ اس خاندان کی قربانی، وہ اس خاندان کی قربانی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے لیے بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام فرما دیا. اب اس کو صاف کرنے کے لیے پانی کم کرنا چاہ رہے، پانی کم نہیں ہو رہا. تھوڑا نکالتے ہیں تو تھوڑا پانی آتا ہے اور کہتے ہیں کہ نیچے سے ایک جگہ سے نہیں پتہ نہیں کتنی طرف کی جو ہے وہ اس کے سوتے پھوٹ رہے ہیں اور ان سے پانی تیزی سے اس کنویں میں آ رہا ہے. اس خاندان کی قربانی. اب دیکھیے اللہ کے حکم پر بیوی کو، معصوم بچے کو وہاں چھوڑا. نہ صرف ان کے پلنے کا اللہ انتظام فرمایا، قیامت تک آنے والے کروڑوں اربوں انسانوں کے پلنے کا اللہ انتظام فرماتا. اللہ کے حکم پورا کرنے میں کوئی ناکامی نہیں ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے. ناکامی کا سوال ہی نہیں، ناکامی کا سوال. حکموں کے توڑنے میں ناکامی ہے، حضور کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنے میں ناکامی ہے. شیطان ہمارا دشمن، پوری بنی نوع انسانی کے انسان کا دشمن، وہ اللہ کے حکموں کی پورا کرنے میں نقصان دکھاتا ہے اور اللہ کے حکموں کے توڑنے میں فائدہ دکھاتا ہے. حالانکہ بالکل اس کا الٹ، بالکل الٹ. اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں کامیابی اور اللہ کے حکموں کے توڑنے میں ناکامی. کسی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی صوبے کے رہنے والے ہوں اور کسی زبان کے بولنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم کا کنواں نکالا، اب وہاں بیٹھی ہوئی اطمینان سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک پانی میں اس خاندان کی قربانی پر اللہ نے وہ پانی نکالا، وہ پانی عطا فرمایا کہ اس پانی میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے. اگر بھوکا آدمی پیٹ بھرنے کی نیت سے پانی پیتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے.
پیاسا آدمی اگر پیاس بجھانے کے لیے اس پانی کو پیتا ہے اللہ پیاس بجھا دیتا ہے. بیمار آدمی شفا کی نیت سے اس پانی کو پیتا ہے اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دیتے ہیں, شفا کا فرق. اللہ تعالیٰ ارشاد مایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماء زمزم لما شرب له, زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ وہ عطا فرماتا ہے. ان خاندان کی قربانی پر اللہ کے حکموں پہ ہر قسم کی قربانی دی, اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ہر قسم کی قربانی دی. اللہ رب العزت نے کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے. اب یہاں بیٹھی ہوئی تھی, وہاں سے اب پانی پی رہی ہیں, بھوک لگتی زمزم کا پانی پیتی, پیاس لگتی زمزم کا پانی پیتی, بچے کو پلا رہی ہیں, خود بھی پی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سینے میں دودھ عطا فرما رہے ہیں, بچے کو دودھ پلا رہی ہیں, اطمینان سے بیٹھی ہوئی. سورج نکلتا ہے, غروب ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے, غروب. وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ گزرا. قافلے والوں نے دیکھا کہ آسمان پہ وہ پرندے اڑ رہے ہیں جو عام طور سے پانی کے اوپر اڑتے ہیں. ان قافلے والوں نے آپس میں کہا ہم تو اس راستے سے کئی دفعہ گزرے ہیں, یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے. ہم تو اس راستے سے کئی دفعہ سفر کیا ہے ہم نے, یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے, ہم کو اچھی طرح پتا ہے, لیکن یہ پرندے پانی پہ اڑتے ہیں. ایک آدمی کو بھیجا, قافلہ رک گیا, جا کے دیکھ کر آؤ کیا یہاں پانی ہے. یہ پرندے پانی کے بغیر نہیں آتے, پانی کے اوپر اڑتے ہیں. وہ آدمی گیا, جا کر دیکھا تو وہاں پانی کا چشمہ ہے, اور ایک عورت اپنے معصوم بچے کو گود میں لے کے وہاں بیٹھی ہوئی. واپس گئے, جا کے قافلے والوں کو بتایا. اچھا اللہ نے یہاں چشمہ نکال دیا, اللہ نے یہاں پانی عطا فرما دیا. وہ قافلے والے آئے اور حاجہ علیہ السلام سے تھوڑی دور پیچھے بیٹھ گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں قیام کر لیں, یہاں آباد ہو جائیں. کہا کہ آباد ہونے کی اجازت ہے لیکن اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا, پانی میرا ہے. بات ٹھیک ہے, استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن پانی پہ حق تمہارا کوئی نہیں ہوگا, تمہاری کوئی اس میں ملکیت نہیں ہوگی. کیا بالکل ٹھیک, استعمال کرنے کی اجازت, ہاں استعمال کرو, استعمال کرنے کی اجازت. اب بنو جرہم قبیلہ وہاں آباد ہو گیا. وہ جو فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے, اللہ نے پورا خاندان بھیج دیا, پورا قبیلہ بھیج دیا. اب وہ آہستہ آہستہ وہاں آ کے آباد ہو گئے. وہ تنہائی بھی ختم ہو گئی, وہ خوف بھی دور ہو گیا. انہوں نے اپنے گھر بنائے, انہوں نے اپنا گھر بنا لیا. اب وہاں جناب پورا قبیلہ آباد ہو گیا, آبادی ہو گئی. اب حضرت ابراہیم السلام شام کے ملک میں ہیں. وہاں کسی بچے کو دیکھیں, ہائے میرا بیٹا اسماعیل بھی ایسے کھیلتا ہوگا, ارے یہ بچہ کیسے دوڑ رہا ہے, یہ دوڑتا ہوا کتنا اچھا لگ رہا ہے, میرا بیٹا اسماعیل بھی ایسے دوڑتا ہوگا. جب کسی بچے کو دیکھیں اپنا اسماعیل یاد آئے, جب کسی بچے کو سوتے ہوئے دیکھیں اپنا اسماعیل یاد آئے, کوئی بچہ کھیلتے ہوئے دیکھیں اپنا اسماعیل یاد آئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا, اے ابراہیم ہمارے خلیل ہو. خلیل کہتے ہیں اس شخص کو, اس شخصیت کو کہ جس کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی محبت نہ ہو. خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے, اللہ کے خلیل تھے. اے ابراہیم ہمارے خلیل. ایک مرتبہ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی جناب نے عرض کیا کہ اے اللہ آپ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے, یہ تو جانوروں میں رہتے ہیں, دنیا کے کاروبار کرتے ہیں, جانور پالتے ہیں, یہ آپ کے خلیل کیسے؟ خلیل تو ہوتا ہے جو صرف اور صرف جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. اللہ نے اجازت دی, جاؤ جا کے آزما لو میرے خلیل ہے کہ نہیں. فرشتے زمین پر آئے اور جہاں ابراہیم السلام بیٹھے ہوئے تھے, یہ جانور چلا رہے تھے, اس کے قریب اس نے انسانی شکل میں وہاں بیٹھا اور اس نے اونچی آواز سے کہا ایک دفعہ اللہ. کیا کہا بھائی؟ اللہ. فرشتے نے ایک دفعہ کہا. حضرت ابراہیم السلام اپنے محبوب کے نام کو سن کے بے چین ہو گئے, یہ میرے محبوب کا نام لینے والا ہے, کون آ گیا. ڈھونڈتے پہنچے, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس نے میرے محبوب کا نام لیا ہے. اس کے پاس گئے, بھائی تم نے میرے محبوب کا نام لیا تھا؟ جی ہاں. ایک دفعہ اور لے دو. تو کیوں؟ پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے نام لیا تھا, اب تم کہہ رہے ہو
تو تمہارے کہنے سے مجھے کچھ دو گے تو میں اس کا نام لوں گا. اچھا یہ جتنی بکریاں میری ہیں نا یہ ساری تم لے لو, ایک دفعہ اس کا نام لے لو. فرشتے کا بہت اچھا. اب فرشتے نے پھر کہا اللہ, کیا کہا؟ اللہ. خوش ہو گئے میرے محبوب کا کوئی نام لے رہا ہے. اب محبوب کے جب نام کو آگے کسی سنتا ہے تو اس کی محبت اور اس کا عشق اور بڑھ جاتا ہے, اور بے چین ہو گئے. ارے میرے بھائی ایک دفعہ اور کہہ دو. میں کیوں کہوں؟ پہلے تم نے اپنی بکریاں مجھے دے دی, میں نے نام دیا, اب کیا دو گے؟ اچھا تو جتنا میرے پاس مال دولت ہے, جتنی چیزیں ہیں, سب تم کو دے دیتا ہوں, اس کا نام لے لو. فرشتے کا بہت اچھا. اب پھر کہا اللہ. کیا کہا بھائی؟ اللہ کے دھیان سے نام لیجیے, کیسی محبت دل میں آئی. فرشتے نے پھر کہہ دیا اللہ, اور زیادہ دل میں محبت بڑھ گئی, خوش ہو گئے. کہا کہ ایک دفعہ اور کہہ دو بھائی. بھائی دیکھو, ایک دفعہ تم نے بکریاں دے دی, ایک دفعہ سارا مال دولت دے دیا, اب کیا دو گے؟ اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا, بس یہ میری جان ہے, یہی دے دیتا ہوں آپ کو, آپ کا غلام بن جاؤں گا. اچھا. فرشتے نے کہا اللہ. کیا کہا بھائی؟ اللہ. اب اس کے بعد خاموش ہو گئے. اب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, بکریاں بھی دے دی, سب مال دے دیا, اپنے آپ کو بھی ان کا غلام بنا لیا. فرشتے نے کہا کہ اب نہیں کہتے مجھ سے؟ کہنے لگے میرے پاس دینے کے لیے رہ کیا گیا, میں بھی تمہارا غلام بن گیا, اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا, جہاں تم جاؤ گے تمہارے ساتھ جاؤں گا, جب تم میرے محبوب کا نام لے لو گے سن لوں گا, اب تو بات دینے کی کچھ نہیں ہے. فرشتے نے کہا کہ نہیں, میں تو آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا, آپ کی جان بھی آپ کو مبارک, آپ کا مال بھی آپ کو مبارک, آپ کی بکری بھی آپ کو مبارک, آپ یقیناً اللہ کے خلیل. جو اپنے محبوب کا ایک دفعہ نام سننے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, وہ یقیناً اللہ کا خلیل, یقیناً اللہ کا خلیل ہے. اچھا اب حضرت اسماعیل السلام صاحبزادے یاد آ رہے ہیں. حکم ہوا ابراہیم ہمارے خلیل ہو کر بیٹے کی اتنی محبت, جاؤ جا کے اس کو ذبح کر کے آؤ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ میں حاضر, جو آپ کا حکم ہے, آپ نے حکم دیا, میں چھوڑ کے آؤ, میں چھوڑ کر آ گیا, آپ کا حکم آ رہا ہے ذبح کر کے آؤ, ذبح کر کے آؤ. چل پڑے. ابھی حضرت اسماعیل السلام اتنے بڑے ہوئے تھے کہ بچے تھے اتنے کہ باپ کی انگلی پکڑ کے اگر باپ چل رہے ہیں تو بچہ ان سے چل نہیں سکتا, وہ دوڑتے تھے ان کے ساتھ. گھر پہنچے, اہلیہ محترمہ حاجرہ دیکھ کے بڑی خوش ہو گئی, میرے بچے کے والد میرے شوہر آئے ہیں, تشریف لائے, خدمت کی, اکرام کیا, سر میں کنگھی کی. اگلے دن فرما رہے ہیں کہ بچے کو تیار کرو, دوست سے ملانے لے جانا ہے. کس سے ملانے جانا ہے؟ دوست سے ملانے جانا. ذہن میں کیا تھا کہ میرے محبوب, میرے دوست تو اللہ ہے, اللہ نے مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, میں اس کو ذبح کر دوں گا تو یہ اللہ سے مل جائے گا جا کر, یہ دوست سے ملانے جا رہا ہوں. اہلیہ بہت خوش ہو گئی, والد آئے ہیں, بچے کو اپنے دوست سے ملانے جا رہے ہیں, واہ واہ واہ. نہلایا, کپڑے پہنائے, اچھے کپڑے پہنائے, بالوں میں کنگھی کی, اور جو ہے بچہ بھی خوش ہو رہا ہے. اب والد صاحب مجھ کو لے کے جا رہے ہیں اپنے دوست سے ملانے. تیار کر دیا, اب بچے کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں, بچہ دوڑ رہا ہے. حضرت السلام چل رہے ہیں, بچہ دوڑ رہا ہے, وہ چل نہیں سکتا ان کے برابر, چھوٹا ہے بھی. شیطان تو ملعون, وہ تو اللہ کے حکم سے روکنے کے لیے آتا ہے, بہکاتا ہے. پہنچ گیا تھا حاجرہ کے پاس, ایک بوڑھی عورت کی شکل میں, بڈھی اماں کی شکل میں, کہہ رہے اے حاجرہ اپنے بچے کو بچا لے, بچے کو تجھ سے بہت محبت ہے, ایک ہی تیرا بیٹا ہے, بچا لے, ابراہیم تو اس کو ذبح کر دیں گے. اگلی کہیں گی کیا بات کر رہی ہے, کوئی باپ بھی اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ ہاں ذبح کر دیں گے, بچا لے, بچے کو چھین لے ان کے ہاتھ سے. پاگل ہو گئی. 2 دفعہ 3 دفعہ کہا, پھر اس کے منہ سے نکل گیا کہ ارے حاجرہ بچا لے اپنے بچے کو, ابراہیم السلام اللہ کے حکم پر اس کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. اچھا اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں,
اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ایک ابراہیم نہیں، ان کا بات کا مطلب یہ تھا ایک ابراہیم نہیں 100 ابراہیم بھی تو اللہ کے نام پہ ذبح ہے، اور تو اللہ کو سے روکنے والی تو عورت نہیں، تو شیطان ہے، نکل جا ملعون یہاں سے۔ اعوذ باللہ پڑھی، ملعون ذلیل اور رسوا ہو کے گھر سے نکلا، بھاگا۔ اب یہاں سے تو مایوس ہو گیا کہ میں نے بتا دیا تو وہ نے مجھے بھگا دیا، اعوذ باللہ پڑھ کے مجھے نکال دیا۔ اب راستے میں تشریف لے آ رہے ہیں والد صاحب اور صاحبزادے، صاحبزادے کے سامنے آتا ہے، کہتے ہیں ہاتھ چھڑا لو، بھاگ جاؤ، اور دور سے اشارے سے کہتا ہے تمہیں ذبح کر دیں گے، نکل جاؤ، ہاتھ چھڑا لو، بھاگ جاؤ۔ کہتے ہیں ابا، ابا یہ کون ہے کہ مجھے اشارے سے کہہ رہے آپ مجھے ذبح کریں گے، ہاتھ چھڑا لو۔ ارے بیٹا یہ شیطان ہے، ہمارا دشمن ہے، مارو اس کو۔ کنکرے مارے، پتھر مارے، وہیں دھس گیا۔ پھر آگے بڑھے، دوبارہ پھر نظر آیا، ابا جان پھر کہہ رہا ہے، یہ پھر آ گیا، کہتے ہاتھ چھڑا لو، بھاگ جاؤ، تمہیں ذبح کر۔ ارے بیٹا یہ شیطان ہے، مارو اس کو پتھر۔ پتھر مارے، دوبارہ وہاں دھس گیا۔ آگے بڑھے، پھر تیسری مرتبہ، وہ مایوس تو ہوتا نہیں، کم بخت بہکاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے بھی یہ بات جو کر رہا ہے بار بار کر رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہوا، نعوذ باللہ۔ ہم جیسے کمزور یقین والے اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ اسلام نے پھر وہ اشارہ اور ڈرا رہا ہے، پھر آ گیا تیسری مرتبہ، بیٹے مارو اس کو پتھر، یہ کم بخت شیطان ہے، بہکانے کے لیے آیا ہے۔ اب جو پتھر مارے، اب جو دھسا تو پھر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سب چیزوں کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان کے لیے سنتیں بنا دی۔ وہاں صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، بیت اللہ کے گرد طواف کرنا اور رمی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سب قیامت تک کے لیے سنت بنا دی، اور یہ فرض قرار، بعض اعمال کو فرض اور بعض کو سنت۔ ان پہ عمل کیے بغیر حج نہیں ادا ہو سکتا، حج پورا نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہوا، بچے سے جا کے پوچھتے ہیں، اے بچے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو ذبح کرنا۔ اب قیامت تک کے لیے کسی انسان کو اجازت نہیں ہے اس کی، چاہے خواب میں دیکھے، چاہے کوئی بڑا پیر ہو، کوئی بڑا بزرگ ہو، حکم دے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ہرگز نہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی ان پر، اللہ کا حکم آیا تھا۔ ہم نہیں ہیں اس بات کے لیے کوئی پیر کہہ دے، کوئی بڑا کہہ دے، نہ، توبہ توبہ، ہمیں اجازت نہیں۔ بچے کا ایک بال بھی ہم اس کو جائے بے جگہ کا بال اس کو کاٹ دیں۔ ابا جان والد صاحب پوچھ رہے ہیں، بیٹے مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں، تم کیا کہتے ہو؟ علماء فرماتے ہیں، مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ بیٹے سے پوچھ اس لیے رہے تھے کہ اگر بیٹے نے میرا ساتھ دیا تو پھر تو اگر بیٹا تیار ہے پھر ذبح کرنے کا طریقہ اور ہے، تو لٹاؤں گا، ذبح کر دوں گا۔ اگر بچہ ڈر گیا اپنے ذبح ہونے سے تو پھر ذبح تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کا حکم تو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جو آپ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، حاضر ہوں۔ اگر بچہ تیار نہیں ہوا تو ذبح تو کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، پھر اس کا طریقہ اور ہوتا ہے، اس کے ہاتھ باندھ دوں گا، اس کے پاؤں باندھ دوں گا اور پھر اس کو ذبح کروں۔ لیکن بیٹا بھی ان کا بیٹا تھا، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، آگے چل کے نبی ہونے والے تھے۔ کیا فرماتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جس کا آپ کو حکم ملا ہے آپ حکم اللہ کا پورا کر لیجئے اللہ کا حکم پورا، مجھے آپ سب انشاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے گلے پہ چھری چلے گی، میرا گلے کٹے گا، میرے گلے کی رگیں کٹیں گی، میرا خون نکلے گا، میں انشاءاللہ صبر کروں، تکلیف ہوگی مجھے پر صبر کروں۔ اب خوش ہو گئے، ٹھیک ہے میرا بیٹا بھی اللہ گھوم پہ راضی ہے۔ آنکھوں پٹی باندھ لی، ہے تو بیٹا میرا، بڑی محبت ہے سے، کہیں ایسا نہ ہو چھری چلاتے ہیں میرا ہاتھ ہل جائے، میرا ہاتھ ہل جائے، میں تو اللہ حکم پورا کرنا ہے۔ آنکھوں پٹی باندھ لی، بچے کو لٹایا، ذبح کر رہے پوری طاقت سے۔ اب سمجھے کہ ذبح ہو گیا ہوگا، پٹی کھولی، دیکھا تو ذبح نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر دوبارہ پٹی باندھی، پھر چھری چلائی۔ اب یہ چھری چلا رہے تھے، حضرت جبریل السلام نے اللہ سے اجازت دی، اے اللہ آپ کے خلیل ان کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے، جاؤ چلے جاؤ، جنت سے مینڈا لے جاؤ، جنت سے مینڈا لے جاؤ۔
بچے کو نیچے سے سوئی نیچے نکال کر مینڈے کو لٹا دو، مینڈا ذبح ہوگا، بچہ ذبح نہیں ہوگا۔ اب جب آسمان سے آ رہے ہیں جبریل السلام جنت کا مینڈا لے کر، اب ان کو یہ خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو میرے پہنچنے سے پہلے پہلے ابراہیم بچے کو ذبح کر دیں۔ وہیں سے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت السلام نے جب اپنے محبوب کا نام سنا، اس کی بڑائی کے بول سنے، فوراً ذبح کرنے کا ہاتھ روک لیا اور کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ صاحبزادے جو نیچے لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ باتیں سنی، پہلے وہ سنا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر والد صاحب کے منہ سے سنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وہاں زمین پہ لیٹے لیٹے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو ہم کو بقرہ عید میں یہ تکبیرات پڑھنے کے لیے حکم ہمارے لیے 9 تاریخ کی لے کے 13 تاریخ کی عصر تک، اس کا مجموعہ اس کا مجموعہ ہے۔ پہلے جبریل السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت السلام اللہ کے اپنے محبوب کا نام سن کر، اس کی بڑائی سن کر فوراً اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صاحبزادے جو نیچے لیٹے ہوئے تھے انہوں نے فوراً جواب میں کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب تو چھری چلائی، چھری چل گئی، سمجھے کہ بیٹا ذبح ہو گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اب آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ صاحبزادے تو سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جنت کا آیا ہوا مینڈا وہ ذبح ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جیسے وحی آئی اے ابراہیم تمہاری قربانی قبول۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو، یعنی جو ہم نے وحی کی تھی اس کو سچ کر دکھایا، اسی طرح ہم اچھے عمل کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ قربانی کا مطالبہ اللہ سے ہوتا ہے، قربانی اللہ مانگتے ہیں لیکن قربانی لیتے نہیں۔ اب کیا ہے، ایک شکل بنی، ایک صورت بنی بیٹے کے ذبح ہونے کی، اللہ نے کیا انعام دیا۔ اب دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے تشریف لے آنے کے بعد قیامت تک جتنے نابالغ بچے دنیا سے فوت ہوں گے، انتقال کریں گے، سارے بچے ذبح السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک بچے کو اللہ کے اوپر ذبح کیا، ذبح ہوئے نہیں، اللہ کو پورا کر دیا اپنی طرف سے۔ اللہ نے کیا دیا انعام کہ قیامت تک جتنے بچے، نابالغ بچے جتنے انتقال کریں گے وہ سارے حضرت ابراہیم السلام کو دیے جا رہے ہیں۔ لوگ ایک بچہ ذبح کیا تھا، کروڑوں بچے، اربوں بچے لے لو، کتنے قریب۔ ہمارے حاجی صاحب حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ رب العزت قرآن پاک میں کتنی محبت سے شاعت مارے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے، کریم رب سے، رب کہتے پالنے والے کو، کریم پالنے والا جو تجھ کو پال رہا ہے، ساری مخلوق کو پال رہا ہے، اس کریم پالنے والے سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ اس کو چھوڑ کر کس چیز میں لگے تو؟ رب تو وہ ہے، اس سے لو لگا، اس سے لو لگا، دیکھتے سے کام کیسے بناتا ہے، اس سے لو لگا، دیکھ کہے کیسے تیرے کام کیسے بناتا ہے اور تیری ضرورتوں کو کیسے پورا کرتا ہے۔ کتنے پیار سے فرما رہے ہیں اے انسان، اے انسان، کتنا پیار ہے اس جملے میں۔ اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا مطلب؟ کیا مال کی وجہ سے تو اللہ سے دور ہو گیا؟ کیا دولت کی وجہ سے؟ کیا کار اور کوٹھی کی وجہ سے؟ کیا کاروبار کی وجہ سے؟ یا حکومت کے عہدے کی وجہ سے؟ ارے میرے بندے، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ تو دھوکے میں پڑ گیا، کن چیزوں میں پڑ گیا؟ اب رب کو چھوڑ دیا۔ اور تیرا رب کریم وہ رب جس نے تجھ کو پیدا کیا، ارے تو خود کہاں بنا؟ نہ تیری ماں نے بنایا، نہ تیرے باپ نے بنایا، میں نے تجھ کو پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں، دنیا میں کوئی انسان، کارخانوں میں کپڑا بنتے ہیں، مشینوں میں، تو جہاں مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر تیز روشنیوں والے بلب لگاتے ہیں،
کہیں دھاگا ٹوٹ جائے مشین بند ہو گئی، اب وہ جو کاریگر وہاں کر رہا ہوتا ہے وہ آتا ہے روشنی میں دیکھتا ہے کہاں دھاگا ٹوٹا ہے اور دھاگے کو جوڑا، پھر مشین چلاتا ہے، مشین چل پڑتی ہے۔ جوتے بنانے والے جہاں جوتے بناتے ہیں اس کے اوپر تیز روشنی، اللہ رب العزت کیسے خالق ہیں، احسن الخالقین ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والے ہیں وہ اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے زیادہ اچھا اور بہتر پیدا کرنے والے۔ اس نے اس انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں اعلیٰ مخلوق، اس کو پیدا کیا کہاں بنایا؟ 3 اندھیروں کے اندر۔ دنیا میں تو ہر کام کرنے والے، ہر کاریگر روشنی اپنے کام کی جگہ روشنی تیز لگاتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے احسن الخالقین ہے کہ اس انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے، ساری کائنات کا خلاصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں اس کو بنا رہے تھا۔ ماں کے پیٹ کے اندر رہے گا، پھر رحم کے اندر، پھر رحم کے اندر وہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس معصوم بچے کے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کی بہت معصوم نازک سی انگلی ہوتی ہے، اس انگلی میں یہ نشان اللہ پر آ رہا ہے اپنی قدرت سے۔ اور انسان دنیا میں ہے، دنیا والے کہتے ہیں ایک آدمی کی انگلیوں کے نشان دوسرے آدمی سے نہیں ملتے۔ کیسے بنانے والے؟ ارب انسان ہے، ایک جیسی انگلیاں، ایک جیسے ہاتھ، ایک جیسی انگلیاں، ایک جیسے ہاتھ، لیکن انگلی کے نشان، انگوٹھے کے نشان اربوں انسانوں میں کسی سے نہیں ملتے۔ چائنا والے تالا بناتے ہیں، ہم بڑے حیران یار، ایک جیسے تالا، ایک جیسی چابیاں، ایک چابی دوسرے میں نہیں لگتی۔ خیر اب تو تالے بہت زیادہ آنے لگے تب لگنے لگی، پہلے تھوڑے آتے تو ہم سوچتے تھے ایک چابی دوسرے کو نہیں لگتی، اب لگ جاتی، وہ بات بھی ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک انسانوں کو پیدا فرما رہے ہیں، اس معصوم چھوٹے سے بچے کو 3 اندھیریوں کے اندر بنا رہے ہیں، اور اس کی معصوم چھوٹی انگلیاں اور اس کے اندر نشان بنا رہے ہیں اپنی قدرت سے، ایک انسان کے نشان۔ اور اب تو مزید تحقیقات کرنے والوں نے کہتے ہیں کہ انگلیاں تو ہیں، نشان نہیں ملتے، یہ آنکھوں کے اندر جو رنگ ہے یہ بھی ایک انسان اب وہاں جو بعض ایئرپورٹوں پر جہاں انگلیوں کو نشان لیتے ہیں وہاں آنکھوں کا بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے، اپنی آنکھیں اس کے اندر رکھو، اس کو اتاریں گے فوٹو، کیونکہ یہ ایک انسان کی آنکھ دوسری انسان کی آنکھ سے نہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، کیا ہوا؟ ہمیں یہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے یہ سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو قرآن شریف میں جا بجا ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض کلمات میں آزمایا، ان کا ابتلا فرمایا، اور وہ تمام ابتلاءات میں کامل ہوئے، مکمل ہوئے، پار ہو گئے، اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت نصیب فرمائی، ظاہری طور سے تو ذلت کے نقشے تھے، ظاہری طور سے ہلاکت کے نقشے تھے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کتنی بڑی ذلت۔ نمرود نے تو اپنی طرف سے ایسی بڑی کوشش کی تھی کہ جتنی انسانیت ہے سب کے سامنے یہ عبرت کا نمونہ بن جائے، اور کوئی ان کا نام نہ لے سکے، کوئی ان کے دین پر چل نہ سکے، جس دین کو لے کے پھیلا رہے تھے اس کو کوئی لے کے چل نہ سکے، اور سب توبہ کر لیں۔ اس نے تو ذلت کا سامان جمع کیا تھا، آگ جلا کے ان کو اس میں ڈالا تھا، تاکہ سارے انسان، سارے میرے ماننے والے درباری سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جو میری بات کو نہیں مانتا، مجھے خدا نہیں مانتا، اس کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ لیکن بھائیو ہوا کیا وہ ذلیل ہو گئے؟ کیا وہ ذلیل ہو گئے، اس آگ میں چلے گئے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے نہ صرف اس آگ میں بچایا بلکہ ایسی عزت نصیب فرمائی کہ سارے انسان کے قلوب میں آج تک حضرت ابراہیم السلام کی محبت ہے۔ مسلمان تو خیر ہے ہی مسلمان، ان کی محبت، ان کے دلوں میں تو محبت ہے ہی ہے، غیر مسلم بھی حضرت ابراہیم السلام کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ باوجود ہے کہ دنیا میں غیر مسلم قومیں آباد ہیں، کتنے لوگ حضرت ابراہیم السلام کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔
امریکہ میں پتہ نہیں کتنے ابراہیم نام کے بادشاہ اور لوگ گزرے، مشہور لوگ، لیکن جو اللہ کے نافرمان، اللہ کے حکم کو توڑنے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے، مسلمان تو مسلمان، کوئی کافر بھی اپنے بیٹے کا نام نمرود نہیں رکھتا. ایسے اللہ نے ذلت اتاری. دنیا کا بادشاہ تھا، اپنے زمانے کے مالدار اس کے نام رکھ لیں گے کہ وہ 10 ملین کا مالک تھا، 10 ملین ڈالر کا مالک تھا، 20 ملین ڈالر کا مالک تھا، اس کے نام پہ بچے کا نام رکھ لیں گے. نمرود کو ہی رکھتا، قارون کو ہی رکھتا، فرعون کو ہی. مسلمان تو کیا رکھیں گے؟ کوئی کافر بھی اپنے بچے کا نام فرعون، قارون، نمرود نہیں رکھتا. اللہ نے نہ صرف اس زمانے میں ان کی ذلت کو اتارا، قیامت تک کے لیے انسانیت کے قلوب میں اللہ نے ان کی ذلت کو اتار دیا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کبھی عزت مل نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کے کبھی ذلت آ نہیں سکتی، کبھی ناکامی آ نہیں سکتی. اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے جب اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب فرمائیں. نہ صرف دنیا میں کامیاب فرمائیں گے، آخرت میں بھی اللہ ہمیشہ میری کامیابی نصیب فرمائیں گے. بھائیو، زندگی کتنی ہے؟ زندگی کتنی ہے؟ یہ تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی زندگی. کسی کو پتا ہے اپنی موت کا؟ کیوں بھائی، کسی کو پتا ہے اپنی موت کا؟ کسی کو نہیں پتا. ایک بزرگ اللہ والے، انہوں نے خواب میں اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، موت کے فرشتے، ان کو خواب میں دیکھا. ان سے پوچھا کہ دیکھیں آپ ملک الموت ہیں، انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، میری عمر کتنی باقی ہے. اگر تھوڑی ہے تو میں خوب کوشش کروں، خوب اعمال کروں، تاکہ آخرت میں کچھ میں آخرت کے لیے جمع کر لوں، اور زیادہ باقی ہے تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ کرتا رہوں گا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زبان سے تو کچھ نہیں فرمایا، ہاتھ سے 5 انگلیاں اشارہ کر دیا، 5. اب یہ اللہ کے ولی سوچنے پڑ گئے کہ میری عمر کے 5 دن باقی ہیں، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، کچھ سمجھ نہ آیا. ایک اور اللہ والے بزرگ ان کے پاس گئے اور جا کے ان سے پوچھا کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا تھا، اور انہوں نے اس طرح اشارہ کیا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اب پتہ نہیں میری زندگی کتنی باقی ہے. وہ حضرت فرمانے لگے کہ بات یہ ہے آپ سمجھے نہیں، آپ ان فرشتے حضرت اسرائیل السلام کی بات کو سمجھے نہیں. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال. انہوں نے فرمایا کہ جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میری عمر کتنی باقی ہے، یعنی میری موت کب آئے گی، یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی فرشتے کو. اس کا علم اللہ کے پاس ہے. مجھے کسی انسان کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کی عمر کتنی باقی ہے. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملتا ہے، اور میں پھر انسان کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا. اللہ نے مجھے ایسی سمجھ دی ہے، ایسا ملکہ دیا ہے، ایسی استعداد دی ہے کہ جس انسان کے بارے میں مجھے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ فلاں آدمی جس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی جا کے روح قبض کر کے جاؤ. میں آدمی کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کرتا. حکم ملا کسی اور کی روح نکالنے کا اور میں کسی اور کی روح نکال لوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا ایسا. اللہ نے مجھے ایسی سمجھ دی ہے، ایسی ملکہ، ایسی استعداد دی ہے کہ میں آدمی کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا. تو حضرت اسرائیل السلام نے آپ سے یہ کہا کہ یہ موت کا علم یا عمر کے ختم ہونے کا علم یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا. جیسے قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کا علم نہیں دیا، بعض چیزوں کا، ایسے ہی انسان کی عمر کا، اس کی موت کا اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے اور ہم سب کا یقین ہے، ہم سب میں سے ہر ایک کی ایک دن موت آنے والی ہے. کیوں بھائی، یقین ہے نا اس کا بھائی کہ نہیں؟ دنیا میں بڑے بڑے کافر مل جائیں گے آپ کو، دنیا میں بڑے بڑے کافر مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا.
بڑے سے بڑا کافر موت کو مانتا ہے، روز دیکھتا اپنی آنکھوں سے موت آ گئی، دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، زندگی کا پتہ نہیں کتنی باقی ہے، اس زندگی کو ہم اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر۔ اللہ کا ایک ایک حکم، ساتوں زمین ساتوں آسمان زیادہ قیمتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ، آپ کی ایک ایک مبارک سنت، ساتوں زمین ساتوں آسمان زیادہ قیمتی ہے۔ اس پر ہم خود آئیں اور ایک ایک مسلمان کو اس پر لانے کی ہم محنت کریں۔ یہ محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پہ آگے ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ کسی نے کہہ دیا میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، نئے نبی کوئی نہیں آئیں گے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام والا کام، دعوت والا کام، اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک چلانا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کا انتخاب فرمایا۔ آپ کی یہ امت جس میں ہم سب شامل ہیں، اس امت کا ہر فرد حضور والی محنت کا ذمہ دار۔ جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب اس مبارک محنت کے ذمہ دار۔ اس محنت کو ہم نے کرنا ہے اور خود بھی کرنا ہے، ایک ایک مسلمان پہ جان مارنی ہے، ایک ایک مسلمان کو اللہ سے جوڑنا ہے، ایک ایک مسلمان کو مسجد والا بنانا ہے، اور ہر مسلمان محنت کر کے اس کو اللہ سے جوڑ کر اس کو بھی محنت کرنے والا بنانا ہے۔ اس مبارک محنت میں لزوم نہیں ہے، تعدیہ ہے۔ لزوم کیا ہوتا ہے؟ آدمی خود ایک کام کر رہا ہے۔ تعدیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ خود بھی کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی کرنے والا بنا رہا ہے۔ دعوت کی محنت کرنا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو دنیا سے چیزوں سے ہٹا کر اللہ کی ماننے والا بنانا، غیروں کی اتباع سے اور غیروں کے طریقوں پہ چلنے سے اس کو سمجھا بجھا کر پیار محبت سے نرمی سے ان طریقوں سے ہٹا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہر مسلمان کو لانا، یہ میری محنت ہے۔ اور پھر ہر مسلمان کو اس پر تیار کرنا کہ وہ بھی یہ محنت کرنے والے بن جائیں، اور یہ محنت بہت اونچی ہے، بہت عظیم محنت ہے۔ ہمارے بڑے فرمایا کرتے ہیں کہ یہ محنت بہت عظیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس محنت کی عظمت کو اس کی سادگی میں چھپا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس محنت کی عظمت کو اس کی سادگی میں چھپا دیا۔ اس کے اعمال بہت سادہ سادہ، تعلیم کر لی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تعلیم کر لی، تعلیم کے وقت تھوڑا گشت کر لیا، قریب عمومی گشت کیا، بازار میں چلے گئے، محلے میں چلے گئے، اور نماز کے وقت آ گئے، نماز کے بعد بیان کر لیا، نظر کچھ نہیں آتا۔ اعمال بہت سیدھے سادے اعمال ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ عام سے عام مسلمان اللہ کی طرف مسلمانوں کو بلا سکتا ہے، اللہ کی دعوت دے سکتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر سکتا ہے۔ عام سے عام مسلمان، پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہر کے رہنے والا، دیہات کے رہنے والا، پہاڑوں کے رہنے والے، اللہ کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں، اللہ کی صفات کو بیان کر سکتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ سے ہونے کو۔ سب کچھ ایک اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے اس یقین کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، دعوت دے دے کر دوسرے مسلمانوں کے سامنے اس بات کو بیان کر کر کے اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے۔ آج ہمارا یقین مال پر آ گیا، دولت پر آ گیا، کار کوٹھی بنگلے پر آ گیا، اور حکومت پر، حکومت کے عہدوں پر ہم نے اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی صفات کو بیان کر کر کے اپنے دل سے اللہ کے ہر غیر کا یقین نکالنا ہے۔ یہ غیر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے۔ اس یقین کے لیے محنت کرنی، ایک مسلمان کو اس پہ تیار کرنا ہے، اور ہر مسلمان کو تیار کر کے اس کو مسجد میں لانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے صحابہ نے، اور صحابہ کے بعد تابعین نے، اور تابعین کے بعد تبع تابعین نے اس محنت کو اختیار کیا، اور اس محنت کو لے کر، اس مبارک دین کو لے کر، اور اس مبارک دین کی مبارک محنت کو لے کر دنیا کے کونے کونے صحابہ پہنچے، اور دنیا کے کس کس ملک میں ان کی قبریں بنی، ان کی قبریں رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہم یہاں پر دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، ہم یہاں پر دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے تھے، مال جمع کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم یہاں عورتوں سے رزق اٹھانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو یہاں پر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، اور یہ محنت کرتے کرتے اللہ نے ہم کو یہاں بلا لیا، ہماری یہاں قبر بن گئی، ہماری یہاں قبر بن گئی۔ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور محنت کرتے کرتے اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، فرماتے ہیں کہ جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے وہاں سے لے کر اور اس کے گھر تک اللہ تعالیٰ ایک موتی کا اس کو محل عطا فرماتا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ، اب ہزاروں میل کا ایک موتی، اللہ اکبر، ہزاروں میل کا ایک موتی، اس ایک موتی کا اللہ اس کو ایک محل عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ کے آج ہم جہاز سے آئے نا کراچی سے یہاں، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر انتظار گاہ میں، سامان کے انتظار میں، تو جہاز کے چلانے والے جو پائلٹ ہوتے ہیں وہ بھی آ گئے اس کمرے میں، تھوڑی سی ان سے بات چیت ہوئی، تھوڑا سا ہم نے پوچھا اب اس کے بعد آپ جہاز کہاں لے کے جائیں گے؟ کہنے لگے ہم مسقط لے کے جائیں گے، مسقط لے کے۔ تو وہاں مسقط کے جو پہلے ذمہ دار تھے شیخ خلیفہ ان کا نام تھا، وہ اللہ کے راستے میں خوب نکلتے تھے، خوب دعوت دیتے تھے، اللہ کے راستے میں تشکیل میں گئے جاپان کے ملک، اور وہاں خوب دعوت دے رہے ہیں مسلمانوں کو، محنت کر رہے ہیں، اللہ کرنا یہ وہ ان کا وہاں انتقال ہو گیا، اللہ نے ان کو وہاں بلا لیا۔ ان کے بیٹوں سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو بہت شوق میں تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلوں اور میرا انتقال ہو جائے تو میں اللہ کے راستے میں دفن ہو جاؤں صحابہ کی طرح، آپ وہیں دفن کر دیجیے۔ جاپان میں ان کی قبر بن گئی، مسقط کے رہنے والے اور ان کی قبر جاپان میں۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، شیخ خلیفہ آپ پہ کیا گزری؟ کہنے لگے مجھ پہ کیا گزری، اللہ تعالیٰ جاپان سے لے کے مسقط تک میرے گھر تک کا ایک موتی کا اللہ نے مجھ کو محل دے دیا۔ جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حق ہے، سچ۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ ذمہ داری اب ہم پر آ پڑی ہے، ہمارے کندھوں پہ آ پڑی ہے، ساری امت کی ہم فکر کریں، خالی تربت کی نہیں، خالی بلوچستان کی نہیں، خالی پاکستان کی نہیں، ہم نے تو پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کی فکر کرنی ہے، اور بلکہ خالی مسلمان نہیں، دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی فکر کرنی ہے، مسلمانوں کی بھی، غیر مسلموں کی بھی، غیر مسلموں کو بھی اللہ ہدایت دے دیں، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، ہمارے بھائی بن جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ محنت ہم نے کرنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں؟ جب آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، ارشاد فرمایا ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر۔ اور ایک روپیہ اپنی جان پہ خرچ کرتا ہے، اپنے کھانے پینے پر یا اپنے سفر کے کرائے پر، اللہ رب العزت ایک روپیہ خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج کون جگر گردے والا ہے جو 7 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے؟ اور یہاں پر 1 روپیہ اپنی جان پہ خرچ کیا، اپنے کھانے پینے پر، گھر میں بھی خرچ کر رہا تھا، اپنے کھانے پینے پر اللہ کے راستے میں نکل کے خرچ کر رہا ہے، لیکن یہاں کا ہر عمل قیمتی سے قیمتی اللہ بنا دیتے ہیں۔ یہ خرچ کر رہا ہے، اس پہ عطا فرماتے ہیں، اور ایک دفعہ سبحان اللہ اللہ کے راہ سے نکل کر ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک رکعت نماز کی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 7 لاکھ نہیں 49 کروڑ دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 49 کروڑ رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت اونچا راستہ، بہت اونچا راستہ، اللہ کو بہت محبوب۔ جب اس راستے میں بندہ نکلتا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اصولوں کے ساتھ صحیح نہج پہ کام کرتا ہے، اللہ اس کو وہ نوازتے ہیں جس کا اس کو اندازہ بھی نہیں، سوچ نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ظاہر فرما دے تو یہ آدمی کا دل، اس کا دل برداشت نہ کر سکے، یہ خوشی کے مارے مر جائے۔ اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔
بہت دینے والے، بہت عطا فرمانے والے، آج ہم نے اس کام کو چھوڑ کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری۔ اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہے، ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، جی امت نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے امت میں سے آہستہ 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 دین نکل گیا، دین نکلتا جا رہا ہے۔ دین یہ امت میں سے ایک دن میں نہیں نکلا، بلکہ بتدریج امت میں سے امت دین سے دور ہوتی گئی۔ اب ہم جب محنت کریں گے اللہ رب العزت مسلمانوں کو دین پر لے آئیں گے، اور جب مسلمان دین پر آئیں گے اور دین کی محنت کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست فرما دیں گے، اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں، اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ کام جو بنتے ہیں اللہ کی مدد سے بنتے ہیں۔ بس میرے بھائی دوست بزرگوں، اب درخواست یہ ہے ہم سب اس کا عزم کریں اور اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی یہ حضور والی محنت، دعوت اللہ والی محنت، اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور ایک ایک مسلمان کو محنت کر کے اس کو اللہ سے جوڑنا، لیکن یہ کام کرنا ہے ہم نے نرمی سے، محبت اور پیار سے، جیسے کہ اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے، نرمی سے، اخلاق سے اس محنت کرنے والے تھے۔ کوئی آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا، آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ ایسی ہم نے بھی نرمی کے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ ایک ایک مسلمان پہ محنت کرنی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں نکالنا ہے۔ ہم نے خود بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اور ایک ایک مسلمان کو اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، تاکہ ہر مسلمان اس مبارک محنت کو اپنا محنت بنا لے، اس کام کو اپنا کام بنا لے اور اس کو کرنے والا بن جائے۔ اس کام کو اپنا کام بنا لیں، موت تک کے لیے عزم کر لیں کہ اس کام کو ہم نے اپنی زندگی کے آخر تک اس کام کو ہم نے کرنا ہے۔ کیوں بھائی اس کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ پوری زندگی اس مبارک محنت کرنے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ سبھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ واہ بھائی واہ، بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک بات ہے۔ اب درخواست یہ ہے جب ساری زندگی اس مبارک محنت کرنے کے لیے آپ سب تیار ہیں، اس کا عزم کر لیا انشاءاللہ تعالی، آپ نے کہہ دیا، اب درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے، اس کام کی پہلی سیڑھی 4 مہینے ہیں، اس کام کی پہلی سیڑھی 4 مہینے ہیں، وہ ہمت فرما کھڑے ہو جائیں کہ میں انشاءاللہ 4